لکھا ہے دنیا اور اس کی خواہشوں دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ آمین، سب کہیں آمین۔ آمین۔ دنیا اور اس کی خواہش کیا ہوتا ہے؟ دونوں مٹتی جاتی ہیں، مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو کس پر چلتا ہے؟ خدا کی مرضی پر چلتا سب ہے۔ کہیں خدا کی مرضی پر۔ خدا کی مرضی پر۔ اشارے کہیں خدا کی مرضی پر۔ خدا کی مرضی پر۔ اور کیا مٹتی جاتی ہے؟ دنیا اور اس کی دنیا اور اس کی خواہش۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا کر جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد، وہ سب دنیا ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہم سن سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں، جہاں ہم جا سکتے ہیں، یہ سارا مل ملا کے ایک چیز بنتی ہے، وہ ہے دنیا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تھوڑا سا اس کو بھائی اوپر سے ذرا پڑھ کر آئیے تاکہ ہم باتوں کو شروع کر سکیں۔ 15ویں بلکہ 14ویں آیت سے پڑھیں۔ اے بزرگوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس نے تم جان گئے ہو۔ اس کو تم جان گئے ہو۔ ہاں جی۔ اے جوانوں، اور ساتھی جوانوں سے کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو۔ ہاں جی، دو چیزیں ہیں۔ بزرگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے اس لیے یہ باتیں کی ہیں، اس لیے لکھا ہے کہ تم جان گئے ہو، اور جوانوں سے کہتا ہے کہ اس لیے کہ تم مضبوط ہو۔ اور آگے اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے، ہاں جی، یاد رکھیے گا، کہتا ہے خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ ہاں جی، یہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ جو کہتا ہے جو تم شریر پر کیا آ گئے ہو؟ غالب آ گئے ہو۔ تو اس سے پہلا یعنی یہ جو اگلا کام یہ جو کہنے لگا ہے وہ اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم شریر پر غالب نہ آئیں۔ کہتا ہے جوانوں، اے بزرگوں، میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تم جان گئے ہو، یعنی خدا کو جان گئے ہو، اور جوانوں سے کہتا ہے کہ تم مضبوط ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کا کلام تجھ میں قائم رہتا ہے۔ تو ہم خدا کے کلام کے بغیر کمزور ہیں، ہم خدا کے کلام کے بغیر شریر پر غالب نہیں آ سکتے۔ آگے 15ویں آیت میں لکھا ہے جی، نہ دنیا سے محبت رکھو۔ ہاں جی، وہ کہتا ہے تم جو جان گئے ہو اور تم جو مضبوط ہو، تم جو خدا کے کلام کو اپنے اندر قائم رکھتے ہو، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ایک کام کرو، اور وہ کون سا کام ہے؟ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، جو دنیا میں ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ اب محبت رکھنے سے کیا تعلق ہے؟ محبت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کے لیے ہر ایک کو کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہر ایک قیمت پر وہ کرنا چاہیں۔ ہاللیلویا۔ محبت آگے کیا کہتا ہے؟ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا اور ہے۔ اگلی ہی بات میں وہ رزلٹ بتانے لگا ہے، کہتا ہے جو اس طرح کرتا ہے، یعنی جو دنیا کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس میں باپ کی محبت نہیں۔ ہاں جی، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ایک جگہ پر ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا تو آپ دنیا سے محبت رکھ سکتے ہیں یا آپ باپ سے محبت رکھتے ہیں۔ باپ کون ہے؟ کون ہے باپ؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے، کون کہتا ہے؟ سارے کہتے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے بات ہو رہی؟ کوئی ایک مشن ہے جو کہتی ہے؟ نہیں، سبھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ سب سے ہی بات ہو رہی ہے۔ کہتا ہے اگر دنیا تمہارے اندر ہے، یا جو تم دنیا کے ساتھ محبت رکھتے ہو، تو یاد رکھو اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکال لو کہ پھر تم خدا سے یا باپ سے محبت نہیں رکھتے۔ ہاللیلویا۔ یعنی دنیا کے لیے تم سارے کام کرنے کے لیے تیار ہو، اگر تم دنیا کی چیزوں کو پرائرٹی پہ رکھتے ہو تو تم خدا کے لیے تمہارے لیے کچھ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آگے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی وہ دنیا کا مطلب سمجھاتا ہے، وہ دنیا کر رہا ہے، اور ساتھ ہی یوحنا یہ بات بتا رہا ہے کہ اصل میں دنیا ہے کیا؟
اب دنیا میں تو سب کچھ آتا ہے، ہم بھی آتے ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کام کاج سب کچھ آتا ہے، لیکن وہ یعنی کا مطلب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یعنی دنیا کا مطلب کیا ہے؟ جی بھائی پڑھیے گا، جسم کی خواہش یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی اور زندگی کی شیخی، یہ تین چیزیں اس نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ پہلی بات وہ کہتا ہے جسم کی خواہش، کہتا ہے دنیا جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک بات ہے کہ تم جسم کی خواہش اگر پوری کرتے رہتے ہو، اگر اس جسم کے تابع ہو، اگر یہ جسم جو ہے یہ تمہیں لیڈ کر رہا ہے اور تم اس کے پیچھے پیچھے چلے ہو، جو یہ جسم مانگتا ہے وہ اس کو دیتے ہو، جو یہ کہتا ہے وہ کرتے ہو، تو یاد رکھو آپ جسم کی خواہش کے اندر ہیں اور یہ بات خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جسم کی خواہش میں ہے وہ خدا سے کہیں دور ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلے اس نے بتا دیا کہ اگر دنیا سے محبت رکھو گے، یعنی جسم کی خواہش سے محبت رکھو گے، تو پھر باپ کی محبت تمہیں نہیں ہے، خدا کی محبت تمہیں نہیں ہے۔ آج میں اور آپ اس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ کیا میں جسم کی خواہش کو پورے کرنے پہ لگا ہوں، کیا میں دنیا کے ہی کاموں کو پرائرٹی دیتا ہوں، یا کوئی خدا کی مرضی بھی میری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ہاللیلویہ۔ آگے آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی اور زندگی کی شیخی، اپنے آپ کو دکھانا اور آنکھوں کی خواہش کو پورا کرنا، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن اس کو سمیٹ کر میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، جسم الگ اور آنکھیں الگ اس نے کر دی، کیونکہ سب سے پہلے گناہ کا سٹارٹ یہ ہے۔ آدم اور حوا نے کیا دیکھا؟ او واقعی یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو پھل بڑا اچھا ہے، یہ تو دیکھنے میں خوشنما ہے، دیکھنے میں تو دیکھا کیسے تھا اس نے؟ آنکھوں سے۔ کس سے دیکھا تھا؟ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہاللیلویہ۔ تو کہتا ہے آنکھوں کی خواہش۔ آج دنیا میں آپ نظر کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آنکھوں کی خواہش ہی تو ہے۔ رات کو کیا تھا؟ وہ آنکھوں کی خواہش ہی تو ہی خواہش ہے، کر لو ابھی ہو جائے، ابھی دکھنے واسطے ہو جائے، ابھی دکھنے واسطے ہوئی، اے بھی اچھا دکھے، اے بھی اچھا دکھے۔ یہ کیا تھا؟ آنکھوں کی خواہش ہے۔ یہ آنکھیں خواہش کر رہی ہیں، ہمیں 5 گھنٹے لگنا ٹھیک ہے، سونے لگنا چاہیے، دنیا جائے باہر اسی ٹھیک لگنا چاہیے۔ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، اور آگے کیا ہے؟ شیخی، زندگی کی شیخی، اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر جو ہم ہوتے نہیں، بعض دفعہ ہم وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ہم انہی جب چیزیں دکھاوے میں لے آتے ہیں تو ہم پیچھے مشکلات میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہوتا ہے واہ واہ انہوں نے کیا زبردست کام کیا، انہوں نے کیا زبردست انتظام کیا، یار کسی بھی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن اصل میں وہ ہمارے اندر زندگی کی شیخی ہوتی ہے جو دوسروں کو دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ زندگی کی شیخی اور وہ باپ کی طرف سے نہیں۔ ہاں جی، یہ یاد رکھیے گا، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یہ 3 باتیں باپ کی طرف سے نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہمیں باپ کی طرف سے اگر ہے نہیں تو پھر یہ کس کی طرف سے ہے؟ بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ دنیا کی طرف سے ہے۔ آگے دنیا اور اس کی خواہش۔ ہاں جی، اور اگلی بات تو کہتا ہے یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر اپنی حیثیت سے بعض دفعہ بڑھ کر ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہتا ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ کچھ بھی رہے گا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے ہو سکتا ہے، اس ڈیٹ تک کے لیے ہو سکتا ہے، یا کچھ مہینوں تک کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب مٹ جائے گا۔ گاشوا میں لکھا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، پرانی چیزیں جاتی رہی اور دیکھو سب نیا ہو گیا۔ دنیا کہہ رہا دنیا چلی جائے گی، ختم جائے گی، دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹی جاتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جی؟ لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ابد تک قائم رہے گا۔ ابد لفظ کب استعمال کیا ہے؟ ابد تک۔ اسی تے کہنے ہیں 4 دہاڑے زندگان آخر نہ سنائے گی، چلے آپ کو سنائیں گے۔
तो थोड़े दिनों की ये जिंदगी है, लेकिन ये कह रहा है अब तक, बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है, अब तक कायम रहेगा। अब का मतलब ये है इस जिंदगी से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगा। इस जिंदगी से निकलकर अगली जिंदगी में जब आप दाखिल होंगे तो वो हमेशा की जिंदगी होगी, या अब तक कायम रहना उसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब तक कायम रहेगा। याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत पढ़िएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ख्वाहिश क्या करती है? जब हम आंखों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चीजें करते हैं, जब हम जिस्म को, बदन को हर चीज प्रोवाइड करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर उसका रिजल्ट क्या आता है? जी, याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत जल्दी से पढ़ दे भाई, ये बहन कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, हाँ जी, फिर ख्वाहिश हामला होकर, हाँ जी, फिर ख्वाहिश शामिल होती है। जब जिस्म ख्वाहिश करता है, जब बदन ख्वाहिश करता है, जब आंखें ख्वाहिश करती हैं, तो उस ख्वाहिश के बदले में कुछ होता है। उस ख्वाहिश के बदले में कुछ ना कुछ होता है। ये ख्वाहिश जो क्या होती है, हमला होती है। और आगे, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है। हाँ जी, ख्वाहिश जो है इसके रिजल्ट में क्या आएगा? सब कहें गुनाह, सब कहें गुनाह, सब कहें गुनाह। क्या आता है? ख्वाहिश जो है वो हमला होती है, और ख्वाहिश का जो बेबी है वो गुनाह है। अगर आप दुनिया को सामने रखकर आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, तो याद रखें आप गुनाह के अंदर जा रहे हैं। ये ख्वाहिश आपको गुनाह के अंदर लेकर जाएगी। हालेलुया। दोबारा इसको आयत को पूरा कर दीजिए। फिर ख्वाहिश हामला होकर, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है, गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो, और गुनाह फिर बढ़ता है। जो चीज पैदा होती है बढ़ती है ना, बढ़ती है ना, जो चीज पैदा होती है। Yes. भाई बच्चा पैदा होता है तो वो बढ़ता है, तो गुनाह जब जन्म लेता है तो गुनाह भी तो बढ़ता है। हालेलुया। ख्वाहिश हमला होती है, वो फिर बच्चा जनती है, वो गुनाह कह देते हैं उसको गुनाह कहा गया। और गुनाह फिर क्या होता है? बढ़ता है। हाँ जी, जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हाँ जी, फिर गुनाह भी आगे जाकर कुछ करता है और वो मौत है। फिर कायम रहना खत्म हो जाएगा। कहता है जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। अगर ख्वाहिश को पूरा करते रहेंगे तो ख्वाहिश में फंसकर गुनाह करेंगे, और गुनाह जो है वो हमें मौत तक लेकर जाएगी। मौत का क्या मतलब? क्या हम गुनाह नहीं करेंगे तो हम मरेंगे, इधर ही रहेंगे? नहीं, इस मौत की बात नहीं हो रही। कभी आपको स्टडी कराएंगे, मौत दो किस्म की है। ये रूहानी तौर पर मरने की बात हो रही है। यस, आदम और हवा भी मरे नहीं थे, रूहानी तौर पर मरे थे। लेकिन खुदा ने कहा था कि जिस दिन तुमने इस दरख्त का फल खाया तू मरा, तो उस दिन में मर गया। मरने से मुराद, मौत से मुराद ये है खुदा से जुदा होना। हालेलुया। अब्दी मौत क्या है? अब्दी मौत का मतलब ये है कि हमेशा हमेशा के लिए खुदा से जुदाई हो जाएगी। आज तो अगर हलाकत में हम जाते हैं, यानी मौत में हम जाते हैं, या गुनाह में हम जाते हैं, तो हमारे लिए वक्त उस वक्त तक है जब तक हमारी आंखें खुली और हमारे सांसें चल रही हैं, इस रोए जमीन पर है, हमारे लिए खुदा ने इंतजाम रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम मर जाते हैं या हमारी सांसें खत्म हो जाती हैं, उस वक्त काम खत्म हो जाता है। फिर आपकी अदालत ही होनी है, और फिर दो ही जगह हैं बस। अब किस तरह हम जिंदगी गुजारिए उसके हिसाब से वो हमें जगह मिलेगी। हालेलुया। गुनाह क्या करता है? मौत को पैदा करता है। हालेलुया। जब इब्लीस का काम ही है उतो तक लेके जाना। अब इब्लीस को क्या चल पड़ी है कि वहां तक लेकर जाए? वो इसलिए कि इब्लीस ने जाना उधर है, वो इसलिए कि वो जगह हमारे आपके लिए नहीं बनी, वो बनाई है इब्लीस के लिए। हालेलुया। हमारे लिए तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। कहता ना होते तो मैं तुझसे कह देता। लेकिन इब्लीस जो है इस दुनिया का खुदा या दुनिया का बाप या झूठों का बाप, उसके लिए भी तो कोई जगह चाहिए थी ना। उन्होंने भी की तरह खड़ा सी, तो उसके लिए खुदा ने जन्नत बनाई या दोज़ख बनाई या वो जगह बनाई जहां पर रोना और दांतों का सीसना है। हालेलुया। कभी आपको वीडियो दिखाएंगे, लोगों ने वीडियोस बनाई हुई उसकी, उस तरह से लेकर उस कॉन्सेप्ट को, ओरिजिनल तो नहीं है वो, लेकर उसको सामने रखकर वो बनाई गई। हालेलुया। तो इब्लीस ने उधर जाना है, इसलिए वो कहता मैं अकेला उधर ना जाऊं, मैं वहां सारे बंदे उसके नाल लेके जाऊं। इसलिए वो ख्वाहिश करवाता है, वो दिखाता है अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाता है, सब्ज बाग दिखाता है,
اور پھر فساتا جاتا ہے. اس کو پتا جس دن اس نے خواہش کر لی, خواہش کے پیچھے پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی, اس دن یہ گناہ کرنا شروع کر دے گا. گناہ شروع کرتا رہے گا تو گناہ موت پیدا کرے گا, موت پیدا کرے گا تو آٹومیٹکلی میرے ساتھ جائے گا, میں ادھر ہی جانا. ہاللیلویا. لیکن قائم کون رہے گا؟ جو اس کی کس پر چلتا ہے؟ جو خدا کی پر چلتا ہے, مرضی پر چلتا ہے. متی 7:21 آیت لکھی ہے, وہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے, تھوڑا سا ایک دو آیتیں اوپر سے پڑھ دیجیے گا بھائی. بڑا مشہور ریفرنس ہے یہ, سنیے گا, بات غور سے سنیے گا. اب بعض ہم کہتے ہیں ہم تو چرچ بھی جا رہے ہیں, ہم تو ساری باتوں میں بھی جا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں متی کی انجیل 7 باب اور اس کی 21ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں. وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کچھ کہا تھا. جی جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں. سنیے گا, یہ کہتا ہے جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں. ہم کہہ رہے تھے نا اے خداوند, اب وہ کہتا ہے جو عبادت کرنے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, جو نہیں کرتے تو ختم ہوگی نا گا. اب جو کہتا ہے جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں, ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ان ہوگا. میں سے بھی ہر کوئی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا, داخل نہیں ہوگا. ہاللیلویا. ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. تو پھر ہوگا کون؟ جی مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. ہاللیلویا. اس کا مطلب یہ ہے عبادت کرنا الگ بات ہے, چرچ میں جانا الگ بات ہے, اور مرضی پر چلنا الگ بات ہے. آمین آمین. اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ صرف 1 گھنٹہ ہی ہم صرف بیٹھ کر دن چلے تو نہیں جاتے. مرضی پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو 24 گھنٹے خدا کی نظر کے نیچے رہ کر گزاریں. ہاللیلویا. بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم عبادت کرتے ہوئے بھی جہنم میں چلے جائیں. بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ ہم بجاتے ہوئے, گاتے ہوئے, سنتے ہوئے, سناتے ہوئے, اے خداوند کہتے ہوئے بھی خداوند کی منہ سے یہ ہمیں سننا پڑے. کیا سننا پڑے؟ تھوڑا اس کو آگے پورا کر دیجیے, 23 منٹ تک پڑھ دیں. اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے. کہنا اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ ہاں جی, یہ ہماری بات ہو رہی ہے خاتموں کی. کہتا ہے کیا ہم نے تمہارے نام سے نبوت نہیں کی؟ اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا؟ تیرے نام سے بدروہوں کو بھی نکالتے رہے ہیں, اور تیرے نام سے بہت سے اب یہ حساب لگا لیں کہ جو پاسٹر ہے, جو خدمت کر رہا ہے, جو بدروہیں نکالنے والا ہے, جو کہتا ہے میں نبوت بھی کرتا رہا ہوں, اس کے لیے یہ بات ہو رہی. کیا کرتے ہیں؟ کلیم دیں گے, وہاں پر ایکسکیوز دیں گے, کھڑے ہو کر کہیں گے کہ خداوند یہ کیا بات ہوئی, ہم تو بدروہیں نکالتے رہے, ہم تو تیرے لوگوں کو شفا کا کام ان کے لیے کرتے رہے, اور تیرے نام سے بہت سے معجزے تیرے نام سے بہت سے معجزے بھی دکھائے. جب ہم دعا کرتے تھے تو معجزے ہو جاتے تھے, جب ہم دعا کرتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کیا ہوا ہے, جب ہم دعا کرتے تھے تو بدروہیں نکل جاتی تھی, جب ہم دعا کرتے تھے تو بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے. خداوند یہ کیا بات ہوئی؟ آگے کیا ہوا؟ اس وقت میں ان سے صاف جب وہ یہ ایکسکیوز دیں گے, جب وہ یہ بات کریں گے تو میں ان سے کیسے کہہ دوں گا؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا. صرف کہہ نہیں دوں گا, صاف کہتے نہیں چٹا جواب ہے ساڑھے میں. ایک ہوں جواب, ایک ہوں چٹا جواب. صاف چٹا جواب صاف کلیئر کہہ دوں گا. کیا کہہ دوں گا؟ کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. کہندا بدروہاں تسی کرتے رہے ہو, تسی آترا دے بدرو نکل جاندی سی, تسی آترا دے لوکی ٹھیک ہو جاندے سن, تسی آترا دے بیمار ٹھیک ہو جاندے سن, تسی نبوت کر دے سو کہ تیری زندگی چ اے ہوئے گا, تیرے فلانے نے اے کیتا, تیرے فلانے نے اے کیتا, وہ فلانا تیرے اے کرنا, سارا کچھ کرتا ہے, پر میری مرضی یہ نہیں سی, میری مرضی کچھ اور سی. کیونکہ یہ تو سارا کچھ لوکاں دے سامنے کرن دیا سا نا, لوکاں نوں بیچاریاں نوں کی پتہ, میں تینوں ویکھن دیا نا گھر کی کرنا, میں تینوں ویکھن دیا محلے چ کی کرنا, میں تینوں ویکھن دیا نا چندری ٹوپی نال کی کرنا, میں تینوں ویکھن دیا نا کہ تیرے جڑے پچھلے معاملات سن وہ تو لوکی نہیں سن ویکھن دے نا. لوکاں نوں بدروہاں کرنا تیرا کام نہیں, وہ تے میرے وسیلے نال نکلدیاں رہیاں, وہ تے میں تک سکھاندا رہا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بدرو نکالنا, بیمار ٹھیک ہو جانا, معجزہ ہو جانا, یہ ایک حصہ ہے خدمت کا, پوری خدمت نہیں ہے.
हालेलुया। ये पूरी खिदमत नहीं है, ये खादमों का काम है, उनकी ड्यूटी में आता है एक हिस्सा। जैसे सिर्फ घर में सिर्फ नाश्ता बना ले तो पूरे दिन का खाना हो जाता है। बस नाश्ता बना के सारा दिन में नाश्ता सो बनाया, नाश्ता नहीं किया, दोपहर दिन हो गया नाश्ता नहीं किया, शाम को नाश्ता सुबह किया, तो क्या दिन गुजर जाएगा? ओ भाई, नाश्ता एक टाइम का एक हिस्सा है। आपने दोपहर को खाना भी बनाना है, रात को भी खाना बनाना है। हालेलुया। किचन में सिर्फ हम सारी बर्नियों में आटा डाल के रख दे, कहीं हमारे किचन में बहुत कुछ है, क्या हो जाएगा काम? क्यों? सारी बर्नियां तो भरी हुई है, सारा किचन तो भरा हुआ है, आटा ही आटा हर तरफ नजर आ रहा है। क्यों नहीं घर का सिस्टम क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आटा एक जुज़्व है, एक चीज है किचन की, आटा, जिसके बगैर किचन नहीं चल सकता। इसी तरह शिफा देना एक काम है, किसी बदरू को निकालना एक काम है, और बहुत सारे और भी हैं। ये पीछे नहीं भाग जाना, बस यही काट दे। इनको पता है कि मेरे पास अगर अदर किसी साइड से कोई और किसी इलाके से कोई तरह का केस आता तो मैं उस तरफ तवज्जो नहीं देता। मेरा काम सिर्फ बदरू में निकालना नहीं। हाँ, मेरे इलाके में कोई मेरा जो मेरे अंडर में आता है, सारी दुनिया का ठेका मैं तो नहीं देता ना खुदा ने। जिस कलीसिया का वो है, अगर उस पास्टर का काम नहीं उस पेड़ को बचाए। हाँ, मेरी पेड़ के अंदर ये हो जाए तो मैं करा दूं, फिर मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं अपने घर खड़ना पे या मैं उन्होंने घर रहना पे, फिर वो आजाद हो ही जाएगी। लेकिन मेरा ये काम नहीं बढ़ा। स्पेशल पिंडी जा रहे हैं ग्रुप करने वास्ते, 2-3 केस आए मेरे पास, मैंने कहा मकामी पास्टर के पास जाओ। हालेलुया। तो सिर्फ एक काम है, बदरू निकालना, शिफा मिल जाना, बीमारी ठीक हो जाना, ये एक काम है। ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, करना है, लेकिन देखना है कि खुदा की मर्जी क्या है पीछे, वो भी आप पूरा कर रहे हैं या नहीं। आगे बढ़े। ऐ बदकारो, हाँ जी, उनसे कहा क्या जाएगा? ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। क्या कहा जाएगा? कितनी अफसोस की गल, मैं बदरूआ काटता रहा तो खुदा का लूं के या बदकारो साइड दे हो जा, बदकार साहब इधर हो जाओ। कितनी बुरी बात है मेरे लिए। लोगों ने तो एंजॉय कर लिया, ठीक हो गए, किसी जो बदरू निकल गई उधर पैदा हो गया तो मैं आधा जन्नत चला गया ना। इसका मतलब मुझे वो भी करना है, और मुझे ये भी देखना कि क्या खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो रही है या नहीं, वो भी मैंने देखना। वो भी मेरा, बल्कि वो पहला काम है, ये सेकंड है। हालेलुया। आगे। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। 24वां आयत। हाँ जी, 23वां दोबारा पढ़े। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही नहीं थी। तू अपनी मर्जी ना ये सारे काम करता है। क्योंकि याद रखें, ये कुव्वत, ये तौफीक एक दफा जब खुदा दे देता है, उसके बाद वापस नहीं देता, उसके बाद वापस नहीं लेता। वो फिर बदरूआ एक बार जो कटन लग पे तो काटता ही रहता है, भावे खुदा हो गए तो भावे ना हो। ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है, खुदा की तरफ से एक तोहफा है जो आपको तौफीक उसने दे दी है कि आप बीमार पर हाथ रखें और शिफा पा जाए। ये तौफीक है जो एक दफा आपको जब मिल जाती है फिर वापस नहीं ले जाती। लेकिन आप लेने के बाद क्या खुदा के साथ चल रहे हैं, ये मायने रखता है। बाद दफा किसी ने गिफ्ट गुफ्ट दे दिए तो पहला वाला साथ सलाम तो ठीक हो, गिफ्ट दे देने तो गिफ्ट देने वाला कहना तो तू जानते हो दोबारा वो गिफ्ट लेना, कुछ लोग चल जाते वैसे, कुछ लोग लेकिन नहीं जानते। बस सही है, ठीक, वो दो सारी चंगी सलामदासी उन्होंने दे देता, बात खत्म हो गई। लेकिन आप उसके साथ नहीं होते, आपका गिफ्ट उसके घर पे पड़ा होता है। हालेलुया। तो इसी तरह ये एक गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं चीजें, ये खादम के अंदर होनी चाहिए, होती हैं और हैं भी। लेकिन इनको साथ साथ इस्तेमाल करते हुए हमें ये भी ख्याल करना कि क्या हम उसकी मर्जी पर चल रहे हैं या नहीं। रोमियो का खत 13वां बाब उसकी 11वीं आयत पढ़ें, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। अब मेरे और आपके लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? क्या है? खुदा की मर्जी पर चलना और अपने जिस्म की ख्वाहिश को, हर ख्वाहिश जिस्म की पूरी करने वाली नहीं। जी रोमियो का खत 13वां बाब 11वीं जी रोमियो का खत उसका 13 बाब और उसकी 11वीं आयत। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ दें, एक तो आयत 8 रोमियो 13:11 एक मिनट। हाँ जी 11 से पढ़ना शुरू करो, ठीक है।
और वक्त को पहचान कर ऐसा ही और करो, वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो जी, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है। कि तुम नींद से जागो, हाँ, कहना तुम नींद से जागो। क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे हाँ जी, आगे बढ़ते जाएं। उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। हाँ जी जी, आगे। रात बहुत गुजर गई हाँ जी, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला हाँ, है। यानी खुदा यीशु मसीह आने वाला है। आगे बस हम तारीकी के कामों को तरक बस अब करके तरीकी के कामों को, बीच के कामों को, दुनिया के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध ले। रोशनी का मतलब नूर, नूर का मतलब खुदा यीशु मसीह कहते हैं तर्क करके रोशनी के हथियार बांध ले बांध ले जी, जैसा दिन का दस्तूर है। ऐसा दिन का दस्तूर है, शाइस्तगी से चले ना के शाइस्तगी से चले ना के नाच रंग, ना के नाच रंग कहे नाच रंग नाच और डांस। और नशाबाजी से। मैं कहता हूं मैं की आंदरे डांस डांस अच्छा डांस क्यों किया जाता है? क्या बंदा को डांस कर रहा है तो तुम उधर मुंह कर लो सारे, सही लगेगा? डांस करने वाला करेगा? तुम उधर मुंह करके डांस इधर हो जाती है, ताली बजा देंगे। क्यों डांस क्यों किया जाता है? क्यों करते हैं लोग? क्यों करते हैं? दसो। एंजॉयमेंट के लिए, सही, अपनी आंखों की ख्वाहिश के लिए देख रहे हैं ना डांस को, तो क्या हो रहा है? ये आंखों की ख्वाहिश आ गई। अब वो कह रहे हैं नाच रंग, मेरे भाई डांस को मना कर दे। भाई नहीं मना कर दे, बाइबल मना कर रही है, हर बाइबल से लिखा है। हालेलुया। कहते भाई मेकअप तो मना कर दो भैया, सानू की जरूरत है मेकअप मना कर दी, साढ़े का पैसे लगे। पतरस मना करता है। पतरस को पूछो जाके, तो उन्हें पूछो ने क्यों मना किया? हालेलुया। तो ये हम मना नहीं करते भाई, हमारे को ये काम ना भाई मना करते, नहीं नहीं नहीं, पतरस मना करता है। और पतरस की जो बातें लिखी हैं वो खुदा के रूह से लिखी है, ये तावील है, खुदा ने जो कहा है वही लिखा है। हालेलुया। आगे बढ़े सर। और नशाबाजी से, और नशाबाजी से, सुन लो, नशेबाजी में सिर्फ शराब, सिर्फ चर्स, अफीम ही नहीं आती, बल्कि आज एक चीज छोटी से छोटी अगर छालिया भी आप खाते हैं वो भी नशे के अंदर है, क्योंकि वो आपका जिस्म डिमांड कर रहा है और आप उसको देंगे। कहने नहीं मेरा दिमाग को मर गया, मैंने स्वाद नहीं मिली, तो ये नशा है। स्वाद छोटी जी गल कितने दी होगी, 10 रुपए की बड़ी होगी, कभी 2 रुपए की होगी, 10 रुपए की होगी, छोटी सी बात है लेकिन है नशा। हालेलुया। आगे ना जिनाकारी, ना ज़िनाकारी और शहवत प्रस्ती से। शहवत प्रस्ती क्या होती है? शहवत प्रस्ती होती है ओवर ड्रेसिंग करना। वो आप शहवत प्रस्ती को फरोग दे रहे होते हैं कि जब आपने ओवर ड्रेसिंग की होती है, आपको खुद पता होता है कि मेरी ये ड्रेसिंग ठीक नहीं है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुकद्दस औरतें हयादार लिबास पहने, हयादार, जिसमें उनको पता हो कि मैं कंफर्टेबल। साड़ियां बहना में कपड़े पा लेंगे तो बाज खलोतियां हैं कर देंगे, तो इसका क्या मतलब है? कंफर्टेबल नहीं है। इसका मतलब आपको खुद पता नहीं, आप खुद बच रहे हैं कि मेरा इधर खलोता है, इधर खलोता है, और मैंने कितने देख ना लगे। इसका मतलब आपके बदन का कोई हिस्सा आपको नंगा हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, इसलिए आप शर्मा रहे हैं, या इसलिए आप उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आपको पहले ध्यान रखना चाहिए कि आपने कपड़े कैसे सिलवाने। हालेलुया। जब पहले ठीक से रहे होंगे तो उसे खलोते जिस तरह मर्जी खलोते रहो, कोई मसला थोड़ी। आमीन आमीन। हालेलुया। शहवत प्रस्ती को, शहवत प्रस्ती उसको कहते हैं, यानी आप ऐसी ड्रेसिंग करके निकले और फिर कहते हैं लोग किसानों भेंदे, तो लोग क्यों की तरह, मतलब कसूर तो आपका है ना भाई, आप बन के ऐसा निकले हैं कि लोग आपको देखें, अट्रैक्टिव बन के आप निकले। कहते हैं जाहिरी हार श्रृंगार ना हो। इस पर कभी बाद में बात करेंगे जी। आगे शहवत प्रस्ती से और ना झगड़े और हसद से। हाँ जी, झगड़े और हसद, ये दोनों चीजें हमारे घरों में आम है। झगड़े और हसद, झगड़े असी आपस ही करते रहने हैं, हसद असी गुआंढी तो भी करने थे, अपने कांच भी लगा होता साड़ी। ये आगे बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। किसको पहन लो? खुदावंद यीशु मसीह को अगर हम पहन लेंगे तो क्या गुनाह आएगा? खुदावंद यीशु मसीह को जब हम पहन लेंगे तो क्या हम गुनाह कर सकते हैं या हम ऐसी ख्वाहिश कर सकते हैं? ऐसी भी शादियां जाने डांस हो रहा होंगे, भाई राम कुर्सी घुमा के उधर बैठ चावल खा के घर भाई लोग की देखने देने, लेकिन हमें शुक्र है खुदा जी मार गए हमने, ये नहीं कभी देखा नहीं, नहीं बेंदे ही रहे हैं।
بندے ہی رہے ہیں, ان کو توڑ گئے, بیٹتے رہے ہیں, لیکن اب کہتا ہے میں گناہ کے اعتبار سے مر گیا ہوں. جڑا مر گیا بندہ ہے وہ تو جو مطلب جو مرضی ہوندا رہے انہوں کرنے, گانے چلتے رہے, جو کچھ بھی ہوندا رہے. رات کی شادی تے سن کسی اپنے کلام دی گلاں لگے, آپس وچ لگے, تو گانے چلتے, جو کچھ بھی چلتا رہے. ہاللویہ. تو جب آپ گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں تو ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس پر. اچھا یہ اسباب بھائی جو سوچ رہے ہونے یار اسی یہ بند کروا دیے, نہیں تو بند نہیں کروا سکتے, نہ ہونا ہے کیا انو اس گل لگے لگے رہے, کیونکہ کوئی مرے نہیں وہ زندہ ہے, تو کچھ کہنے کہ تسی مرے ہو. ہاللویہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے لے کر خداوند کی حضوری میں جانا ہے, اور یہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے کر جائے گی. کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو پہن لو. ہاں جی. اور جسم کی خواہشوں کی تدبیر نہ کرو. ہاں جی, جسم کی خواہشوں کی تدبیریں نہ کرو. تدبیریں کیا ہوتا ہے؟ پلان کرنا, کہ جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پلان کرنا. وہ ایندے کپڑے پائے, میں بھی ایندے پاؤں, نہیں ضروری نہیں کہ انہیں ایندے پائے, تسی بھی ایندے پاؤ. انہوں وہ صحیح لگ رہے ہونے, پر کیا آپ کو اچھے لگ رہے ہیں؟ اس کے گھر کا ماحول اس کو اجازت دیتا ہوگا, کیا آپ کو دیتا ہے؟ اس کی زندگی اجازت دیتی ہوگی, کیا آپ کو دیتی ہے؟ میں اکثر جینس کی پینٹ بہت کٹ پانا, تے جے پاؤں گی میں پہنا میں کام تے چل جاؤں گا, پر میں بال تے نہیں جانا. بس یہ نہیں کہ پہنی نہیں کبھی, لیکن ایسا لگتا ہے مجھے کہ مجھے نہیں پہننی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں گناہ ہے جینس کی پینٹ پہننا, نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے نہیں پہننی چاہیے, میرا اپنا حساب کتاب. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے نے پہنی تو اس نے غلط کیا, نہیں اس کو سمجھ آ رہی ہے, وہ پہن لیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا میں جو دیکھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, کیا جو میں سن رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, کیا یہ میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, کیا میں جہاں جا رہا ہوں یہاں جانا ٹھیک ہے یا نہیں. یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدا کی مرضی پر چل رہا ہوں, تو پھر ہمیں ان ساری چیزوں کو کنٹرول رکھنا ہے, یعنی اپنے بدن کی خواہش کو, آنکھوں کی خواہش کو, اور زندگی کی شیخی کو. ہاللویہ. اب ہم پڑھیں گے آئے ہمارے باپ, اور اس کے ساتھ اس کو کلوز کریں گے. آنکھیں نہیں بند کرنی, میری طرف دیکھ کے پڑھنا ہے. یہ ریفرنس کا حصہ ہے, کہ میں پڑھانا نہیں چاہ رہا کیونکہ آپ سب کو آتا ہے. یہ جہاں پر لکھا ہوا ہے وہ آپ سب کو پڑھنا آتا ہے, اس لیے ہم سب پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, چلیں سٹارٹ کریں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام آگے آمین. تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین تے میں جو کچھ مرضی کروں, سمان تے تو اپنی مرضی پوری رکھ, زمین تے میں رہنا. میں اپنی مرضی نال اٹھاں گا, اپنی مرضی نال سواں گا, اپنی مرضی نال جاواں گا, اپنی مرضی نال پاواں گا, اپنی مرضی نال کھاواں گا, اپنی مرضی نال, جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین تو پر. زمین سے کیا مراد ہے؟ سورج نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں ادھر ہر دفعہ نکلنا ہوں, میں ادھر نکلا گا. سورج نے کبھی کہا؟ کیا آسمان نے کبھی کہا وہ پتہ نہیں لاکھوں صدیاں ہو گئی ہیں میں کھڑا ہوں, میں تھوڑی دیر آرام کر لوں تو آسمان نے لے لیے؟ کبھی ایسا ہوا؟ اس کا مطلب یہ اس زمین کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو سارے اپنے اپنے کاموں پہ پراپر لگے ہوئے, ایک انسان ہی. یہ اس زمین کی بات ہو, اس زمین پر پوری ہو جیسے تیری آسمان پر مرضی پوری ہوتی ہے, میری زندگی میں بھی پوری, اور جائے گا وہی جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اسی آئے ہمارے باپ کہیں جانے ہیں تو اپنی مرضی نہ سارے کام کرنا, اپنی مرضی نہ عبادت ہونے دل کرے تے آگے دل کرتے نہیں, اپنی مرضی نال اسی ویاہ تے گیت لا لیا, اپنی مرضی نال گیت ہٹا کے گانے لا لیے, اپنی مرضی نال اسی کچھ بھی کر سکتے, کچھ بھی پا سکتے, کچھ بھی کھا سکتے. کیا صدر کنیسی عبد النجوع نے اپنی مرضی سے کھایا پیا تھا؟ صدر کنیسی عبد النجوع کو جب ناپاک چیزیں دی گئی, ٹیبل پر ان پر رکھی گئی, تو انہوں نے منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا ہم نہیں یہ کھا سکتے, ہمارے خدا نے ناپاک چیزیں کھانے سے منع کیا ہے, مورتی کے آگے جھکنے سے منع کیا ہے. تو کیا ہوا؟ صدر کنیسی عبد النجوع جو ہے وہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا؟ چھوڑا نہیں, آگ کو ٹھنڈا کر دیا. لوگ دیکھتے رہے, جو ناپاک چیزیں کھاتے تھے وہ پھینکتے خود جل گئے, اور وہ جو اندر کھڑے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے جب ہم خدا کے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں, جب ہم اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. ہاللویہ. اپنی آنکھوں کو بند کریں 2 منٹ کے لیے, اگلے 1 یا 2 منٹ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے. اس میسج کو ساتھ لے کر سکتے. یاد رکھیے گا یہ میں اپنی طرف سے کلام نہیں سنا رہا, نہ میرا کلام ہے, نہ میں نے یہ لکھا. میرے لیے بھی یہی باتیں ہیں, آپ کے لیے بھی, میرے گھرانے کے لیے بھی یہی باتیں ہیں, آپ کے گھرانے کے لیے بھی یہی باتیں ہیں. اگر آپ چلیں گے
تو ٹھیک ہے، نہیں چلیں گے تو یہ زندگی گزر جائے گی اور ایک وقت آئے گا ہمیں یہ سننا پڑے گا، اے بدکارو میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی، یعنی تم لوگوں نے کبھی مجھ سے پوچھ کر کچھ نہیں کیا۔ کیا میری بہن، میرے بھائی، کیا آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں؟ اگر آپ کو اس کلام کی سمجھ آئی ہے اور آپ کے دل میں سوال ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے دل میں سوال ہیں، ان سوالوں کو آپ نے دبانا نہیں، آپ نے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ دیں گے۔ ان سوالوں کے جواب آپ کو کون بتائے گا؟ کلام بتائے گا۔ بائبل اپنا جواب خود دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے وہ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کی گائیڈ لائن بتا سکوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو بلیس کرے، آپ کی زندگی ہمیشہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ یا باپ خدا آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان کے لیے برکت اور بلیسنگ کو مانگتا ہوں۔ تیرا جلال اور تیری قدرت ان کی زندگیوں میں کام کرتی ہوئی نظر آئے۔ یہ جتنے گھرانے ٹائم پر اپنے وقت پر آئے ہیں ان کو برکت دینا، بلیس کرنا، ان کے گھرانوں کو، کاروبار کو، گاڑیوں کو، آنے جانے کو برکت دینا۔ اس گھر کو صاف صفائی کرنے والی بہن ارم کے لیے، خدا بھائی سیمسن کے لیے، اپنی ماں بزرگا کے لیے، خدا اور جو کوئی بھی اس گھر کی صفائی میں حصہ ڈالتا ہے، میں تو نہیں دیکھتا خدا، نہ مجھے پتا ہے، نہ میں جانتا ہوں خدا، تو دیکھ رہا ہوتا ہے خدا۔ یہ تیرے گھر سے منسوب ہے خدا، یہ فلور، یہ 2-3 کمرے تیرے نام سے منسوب ہے خدا۔ ہم نے اسی لیے تیرے نام کا باہر بورڈ لگا دیا ہے خدا۔ یہ کسی انسان کا گھر نہیں، یہ خدا کا گھر ہے خدا۔ اس کا مطلب ہے اس کا اجر بھی تو ہی دے گا۔ اپنے جلال کو ظاہر کر، ان گھرانوں کو اجر دے گا۔ تیرا خادم سمجھ کر جو عزت کرتے ہیں، اپنے گھر میں اتارتے ہیں، ہدیے نذرانے دیتے ہیں، یہ سب کچھ تو دیکھ رہا تھا۔ اس ٹوکری میں جو کچھ رکھا جاتا ہے خدا ان کو برکت دینا خدا یہ رینٹ کے طور پر جاتا ہے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ پچھلے مہینے کے رینٹ کے لیے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ جو تو نے مجھے برکت دی اور میں نے اپنی جیب سے خدا باقی رینٹ کے پیسوں کو پے کیا، خدا تو مجھے اس کے بدلے میں کثرت سے برکت دینا خدا میں نے تیرے لیے کیا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں کیا خدا اپنے جلال کو ظاہر کرنا، اپنی قدرت کو ظاہر کرنا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہوتے ہیں آمین۔ ہمارے باپ جو آسمان میں ہے، تیرا نام بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے انسان کو پوری ہوتی ہے زمین پر، اس کو بھی آج اپنے قرضہ کو معاف کر، اپنے قرضے کو معاف کر، ہمیں آسمانی بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ دے رہے ہیں آمین۔ خدا کا فضل و کرم ہمیشہ آپ سب کے ساتھ اب سے لے کر ابد تک رہے، یسوع کے نام سے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ پچھلے مہینے کا جو ہدیہ ہوا تھا وہ تقریباً 1200-1500 روپے تھے اور باقی میں نے اپنے پاس سے ملا کے وہ رینٹ دے دیا۔ گاڈ بلیس۔